بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کریم کا سلسلہ اپنے افتتاح اور جن طلباء کی تقریر ہے وہ آگے کرسیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب کہ مکتب ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب کہ مکتب ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں ورق ہوگا کفن اپنا۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ سامعین محترم، یہ دنیا بظاہر بہت خوبصورت اور نہایت پر کشش ہے، اور جو بھی انسان اس کی طرف محبت بھاری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو یہ اس کو عبد الدنیا والدرائم بنا دیتی ہے۔ حضرات، یہ دنیا نہایت خوبصورت تو ہے لیکن ایک مومن کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں، کیونکہ ایک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل کود کا سامان، اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ دنیا کی خوبصورتی عیش و عشرت ہے، یہ دنیا کے محلات، یہ سب کچھ فانی ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کل من علیہا فان، یہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونی اور ہو جائے گی۔ تو پھر ہمیں اپنی اصلی زندگی یعنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائیں تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے قرآن و سنت پر چلنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔